نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. محترم استاد کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج اس موضوع پہ مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل. عزیز سامعین کرام، جس کی خلافت کا وعدہ خود رب العزت نے کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض. میں اسے خلیفہ بلا فصل کیوں نہ کہوں جسے اللہ رب العزت نے ثانی اثنین کہہ کے دوسرا قرار دیا. میں اسے خلیفہ بلا فصل کیوں نہ کہوں جسے اذ یقول لصاحبہ کہہ کے نبی کا ساتھی قرار دیا. عزیز سامعین کرام، جب میں نے حدیث کی روشنی میں دیکھا تو میں نے خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر کو پایا. نبی علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے صحابہ، تو نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. کہیں پھر اللہ کے نبی نے ایک عورت کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا، لا ينبغي ان لم تجدنی فاتی ابا بکر. کہیں فرمایا، لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمه غيره. عزیز سامعین کرام، جب میں نے تاریخ کی کتابوں میں دیکھا، نہج البلاغہ میں دیکھا تو خلیفہ بلا فصل صدیق کو پایا. شرح نہج البلاغہ میں دیکھا تو خلیفہ بلا فصل صدیق کو پایا. فروغ کافی میں دیکھا تو خلیفہ بلا فصل صدیق کو پایا. پھر میں صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فصل کیوں نہ کہوں جس کی امامت کو عمر فاروق نے مانا. میں خلیفہ صدیق کو خلیفہ بلا فصل کیوں نہ کہوں جس کی خلافت کو عثمان نے مانا. میں اسے خلیفہ بلا فصل کیوں نہ کہوں جس کی خلافت کو علی نے مانا. میں اسے خلیفہ بلا فصل کیوں نہ کہوں جسے عباس نے امام مانا. میں اسے خلیفہ بلا فصل کیوں نہ کہوں جسے ابن عقیل نے اپنا امام مانا. میں اسے خلیفہ بلا فصل کیوں نہ کہوں جسے عبداللہ بن عمر نے اپنا امام مانا. میں اسے خلیفہ بلا فصل کیوں نہ کہوں جسے عبداللہ بن عباس نے اپنا امام مانا. حضرات، آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا، چھوڑ کوئی بغض کی شدت میں نہ مانے، چھوڑ کوئی بغض کی شدت میں نہ مانے. یہ دیکھ صحابہ میں بلا فصل بنا کون. یہ کالی زباں والے اٹھیں گے محشر کے دن، پھر دیکھیں گے نبی کے پہلو سے اٹھتا کون. وما توفیق الا باللہ.